الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور اس امت کی فضیلت اور برتری کو ظاہر کیا قرآن کریم کے اندر۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ یہ خیر امت کا لقب اس امت کے علاوہ کسی اور امت کو نہیں دیا گیا۔ فرمایا کہ تمہارا وجود لوگوں کی نفع رسانی کے لیے ہوا، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا اور اس امت کو نوازنے کے طریقے اللہ رب العزت نے دیے۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور اس رمضان کے مہینے کے اندر پھر ایک رات عطا کی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کے دہانے کھل جاتے ہیں۔ یہ رات اللہ رب العزت نے اس امت کے علاوہ کسی اور امت کو عطا نہیں کی۔ اور قرآن کریم ہی کے اندر نہیں بلکہ قرآن کریم سے پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان آسمانی کتابوں کے اندر بھی اس امت کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کے اندر جگہ جگہ پر امت محمدیہ کے فضائل کو پڑھا اور دیکھا تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، مولائے کریم اس امت کو میری امت بنا دیجیے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار درخواست کرنے کے باوجود یہ جواب ملا کہ وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو نیچے ڈال دیا اور کہا کہ اللہ، اگر آپ اس امت کو میری امت نہیں بنا سکتے تو کم سے کم مجھے اس امت کے اندر پیدا کر دیجیے. ایسے مناقب اور فضائل اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کیے، اور پھر فضیلتیں عطا کرنے کے بعد اللہ نے ایسے مواقع دیے، ایسی راتیں اور ایام دیے، ایسے مہینے دیے کہ جس مہینے کے اندر یہ امت اپنی پرواز کو تیز کر سکتی ہے، اپنے قرب کو اللہ سے بڑھا سکتی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بنا سکتی ہے. انہی ایام میں سے، انہی راتوں میں سے، انہی لمحات میں سے ایک رات آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات، جو اس عشرے کے اندر شروع ہونے والی. میرے بزرگوں، رمضان المبارک کے اندر 3 عشرے ہوتے ہیں: رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ. آج مغفرت کا عشرہ بھی مکمل ہو جائے گا. آخری عشرہ شروع ہوگا جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. اس عشرے کے اندر اللہ نے اس فضیلت والی رات کو رکھا ہے، اور کوئی ایک رات متعین نہیں ہے، بلکہ اس عشرے کی طاق راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس رات کو رکھا. 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 طاق راتوں کے اندر اللہ نے شب قدر کو رکھا ہے. جب ان 5 راتوں کے اندر شب قدر کو اللہ نے رکھا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان 5 راتوں کے اندر جاگ کر کے ہم شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنی فضیلت والی رات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت اسی نام سے نازل فرمائی اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو، قرآن کریم کو، لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے صرف یہی بات کافی تھی کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کا کلام نازل ہوا. اس رات کے اندر اللہ کے قرآن کو اتارا گیا. کون سا قرآن؟ برکت والا کلام، ہدایت والا کلام، رحمت والا کلام اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. یہی بات لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے کافی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ نے مبہم انداز میں سوال کیا اور پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. میرے بزرگوں، اگر ہم اندازہ لگائیں اور 1000 مہینے کی راتوں کو جوڑیں تو 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. اگر ایک بندے نے شب قدر کو پا لیا، شب قدر کے اندر اللہ کی عبادت کر لی، تو ایک رات کا ثواب 83 سال 4 مہینے کے برابر ملا ہے. اللہ رب العزت نے آگے کہا کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر ہے. اب کتنا بہتر ہے؟ اللہ نے اس کی کوئی حد متعین نہیں کی. دوگنا بھی بہتر ہو سکتا ہے، تیگنا بھی ہو سکتا ہے، 10 گنا بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے کوئی حد متعین نہیں کی. یہ اتنی فضیلت اور اہمیت والی رات ہے. جب 1000 مہینوں کی راتوں کا
حساب لگاتے ہیں تو 83 سال 4 مہینے بنتے. تو اگر انسان نے اپنی 60 سالہ زندگی کے اندر، 70 سالہ زندگی کے اندر اگر 10 سال کی 10 راتوں کو جاگ لیا، شب قدر کے اندر عبادت کر لی، تو 850 سال کی عبادت کا ثواب بن جاتا ہے. اور اگر 20 سال کے اندر 20 راتوں کو جاگ کر کے گزار لیا تو 1700 سال کی عبادت کا ثواب انسان کے نامہ اعمال میں چڑھ جاتا ہے. یہ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا ثواب عطا کیوں کیا گیا؟ اس کی روایات کے اندر ایک وجہ بیان فرمائی گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ پہلی جو امتیں ہیں ان امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھیں، کسی کی 700 سال، کسی کی 800 سال، کسی کی 1000 سال، کسی کی 2000 سال، اتنی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی پہلی امتوں کے اندر. جب اتنی لمبی عمر کسی کی ہوگی اور اللہ کے نبی کی امت کی عمر 60 سال، 70 سال، 80 سال، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا کہ میری امت کی عمر جب اتنی کم ہے تو اعمال کے اندر اگر میری امت کا مقابلہ کیا جائے تو میری امت ان لوگوں کے اعمال کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی. جو آدمی 700 سال تک اللہ کی عبادت کرے اور ایک آدمی 60-70 سال عبادت کرے تو اس کا عمل تو اس کے مقابلے میں معمولی سا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ سوچ کر کے صدمہ ہوا. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور یہ رات عطا کی اور کہا کہ نبی، غم اور صدمے کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو ایک رات ایسی دیتے ہیں، اگر آپ کی امت اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کرے گی، اللہ کو یاد کرے گی، ذکر و اذکار کرے گی، اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کرے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرے گی، تو ہم اس کا ثواب اتنا عطا کر دیں گے کہ ان امتوں کی عمروں سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا. اتنا ثواب عطا کر دیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے خیر امت کا لقب عطا کیا، پھر ایسے لمحات اللہ نے عطا کیے، ایسی راتیں عطا کی، لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ ہے کہ اتنی فضیلت کے باوجود بھی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو غفلت کے اندر رکھتا ہے. اور امت کا ایک بڑا طبقہ آج رمضان کی برکتوں سے محروم ہے. اگر ہم اندازہ لگائیں اور اپنے علاقے کے اندر غور و فکر کر کے دیکھیں تو یہ پتہ چلے گا کہ 50% لوگ بھی رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتے. تو بتائیے کہ رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ ارشاد سامنے رکھیں. آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر منبر کے اوپر تشریف فرما ہے. آپ نے جب ایک پیڑی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پیڑی پر قدم رکھا پھر آمین کہا، تیسری پیڑی پر قدم رکھا پھر آمین کہا. لوگوں نے پہلی مرتبہ یہ نظارہ دیکھا تھا تو سوال کیسے، اللہ کے نبی ہم نے یہ نظارہ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے منبر کی پیڑیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تینوں کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، ایک پیڑی پر قدم اس لیے رکھا، میں تینوں کو بیان نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کہ جب میں نے ایک پیڑی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین موجود تھے. انہوں نے کہا کہ محروم ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. بد دعا دینے والا کون؟ تمام فرشتوں کے اندر وہ فرشتہ جس کا مقام سب سے اوپر ہے.
آمین کہنے والا کون؟ جس کا کائنات کے اندر اللہ کے بعد مرتبہ ہے، جس کا مقام ہے، وہ اس بد دعا کے اوپر آمین کہہ رہا ہے۔ تو کیا اس بد دعا کے قبول ہونے کے اندر کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی کے اس ارشاد کو نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور جو لوگ رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، رمضان کے روزوں سے دور ہیں، ان کو یہ فضیلت بتانے کی کوشش کریں۔ اچھا، جب رمضان کی فضیلتوں سے دور ہے آدمی، رمضان کے روزوں سے دور ہے، تو پھر رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو اللہ نے فضیلت والی رات رکھی ہے شب قدر کی، اس رات کی فضیلت سے فائدہ کیسے اٹھا پائے گا؟ وہ تو رمضان سے ہی دور ہے۔ یہ محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس رات کی فضیلت سے محروم رہ گیا وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے، وہ تمام خیر سے محروم رہ گیا۔ آج انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو دنیا کے کاروبار کے اندر لگ کر کے نہ جانے کتنی راتوں کو قربان کر دیتا ہے چند ٹکوں کی خاطر، اور ان راتوں کو قربان کر دینا انسان کے نفس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں گزرتا، کوئی بھاری نہیں گزرتا۔ انسان آسانی کے ساتھ اپنی راتوں کو قربان کر ڈالتا ہے، تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی خاطر انسان چند راتوں کو نہیں گزار سکتا، آسانی کے ساتھ گزار سکتا ہے، لیکن دل کے اوپر اس چیز کی اہمیت کو آدمی نہیں لیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تو یہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی پوری رات جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بزرگوں، اگر ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں گے، اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، تو آپ نے حدیث قدسی سنی ہوگی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر میرا بندہ چل کر کے میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر کے اس کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ تمام فضائل امت کے سامنے بیان ہوئے، اور امت کی نگاہوں کے سامنے ہے وہ تمام فضائل، لیکن اس کے باوجود آج امت ان تمام فضیلتوں سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہے اور غفلت کے اندر مبتلا ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے رمضان المبارک کا، اس عشرے کے اندر جتنی زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ 2 عشرے کی راتیں یوں ہی غفلت کے اندر گزر گئیں، کبھی تہجد کی توفیق ہو گئی تو پڑھ لی، کبھی نہیں ہوئی تو نہیں پڑھی، یوں ہی گزر گئی۔ لیکن اس آخری عشرے کی تمام راتوں کو ہم جاگ کر کے گزارنے کا اہتمام کریں، اور اگر پورے عشرے کی تمام راتوں کو جاگ کر کے نہیں گزار سکتے تو کم سے کم 5 طاق راتوں کو جاگ کر گزارنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، 21ویں رات، آج کی جو رات ہے، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان 5 راتوں کو تو جاگ کر گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العزت شب قدر ہمیں عطا کر دے، اور اس کے جو فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام فضائل کو حاصل کرنے والے ہم بن جائیں، اور اللہ رب العزت ہماری چھوٹی سی زندگی کے اندر، چھوٹی سی عمر کے اندر
ہمارے بھی نامہ اعمال کے اندر وہ بڑا ثواب لکھ سکے جو اللہ نے اس رات کی عبادت کے اوپر متعین کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شب قدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارے گا، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو اللہ رب العزت بخش دے گا۔ تو ایک تو اس عشرے کے اندر شب قدر کو جاگ کر کے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے ایک اور عبادت ہے اعتکاف کی عبادت، جو آج سے شروع ہوگا، مغرب کے پہلے سے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ اعتکاف کی بھی جو عبادت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والا اگر مسجد کے اندر بیٹھا بھی رہتا ہے، کوئی عبادت نہیں کر رہا، کوئی ذکر نہیں کر رہا، اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، تب بھی اس کو مستقل عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اعتکاف کرنے والے کے نامہ اعمال کے اندر ان تمام اعمال کا ثواب لکھ دیتا ہے جو اعتکاف کی حالت میں وہ نہیں کر پاتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی آخری عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ یہ سنت علی الکفایہ ہے، پورے محلے کے اندر کم سے کم ایک آدمی تو اعتکاف کے اندر بیٹھنا ہی چاہیے۔ اگر ایک آدمی بھی کسی مسجد کے اندر نہیں بیٹھتا تو پورے محلے کو اس کا گناہ ہوتا ہے، اس کا بوال پورے محلے کے اوپر آتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم اس عبادت کو بھی کرنے کی کوشش کریں، اور گھر کے اندر اگر کئی افراد ہیں تو کوشش کریں کم سے کم ایک فرد تو مسجد کے اندر آ کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آخری عشرے کی زیادہ سے زیادہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔